الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، بعد از حمد و صلاۃ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مستطاب بدایت الہدایہ شریف کے 11ویں درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ظہر اور عصر مغرب کی نمازوں کی تیاری کے لیے ایک سالک اور ایک طالب علم کو جو ارشادات فرمائے ہیں اور کیا اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے، کیسے طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر اس میں وقت کی اہمیت پہ بات کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو کبھی بھی پیسے یا مال و دولت کی زیادتی پر خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بینک بیلنس زیادہ ہو گیا، بلکہ ہمیشہ اسے خوشی علم اور عمل میں اضافے پہ ہونی چاہیے، اور یہی اس کا راس المال ہے، یہی شے اس کے کام آئے گی۔ اب فرماتے ہیں ثم اذا اصفرت الشمس، پھر جب سورج جو ہے وہ زرد ہو جائے، مائل بغروب ہو جائے، فاجتہد ان تعود الی المسجد قبل المغرب، تو کوشش کرو کہ غروب سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاؤ، وتشتغل بالتسبیح والاستغفار، اور مغرب کی نماز سے پہلے جتنا وقت ملے اس میں تسبیح اور استغفار میں مشغول رہو، کیونکہ اس وقت کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی قبل از فجر، اور غروب سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے۔ یہ دونوں اوقات تسبیح کے لیے بڑے خاص ہیں، بڑی قبولیت کے وقت ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ غروب شمس سے پہلے اگر وقت ملے اور آپ بر وقت مسجد پہنچیں، کوشش کریں تو یہ جو صورتیں ہیں والشمس وضحاها، اور دوسری واللیل اذا یغشا سورۃ اللیل، اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آپ چاروں صورتیں مغرب سے پہلے پڑھ لیں، اور اس حال میں سورج آپ پہ غروب ہو کہ آپ استغفار میں مشغول ہوں۔ پھر جب آپ اذان سنیں تو اس کا جواب دیں، اور اذان کے بعد یوں کہیں اللہم انی اسألک عند اقبال لیلک و ادبار نہارک و حضور صلاتک و اصوات دعاتک ان تؤتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ۔ تو یہ انہوں نے اپنے طریقے سے مختلف صیغے وارد ہوئے ہیں، ایک صیغہ انہوں نے لکھا ہے بڑا خوبصورت ہے کہ یا اللہ میں رات کے آنے اور دن کے واپس پھر جانے اور نماز کا وقت ہو جانے اور ان اذان کی آوازوں کے سننے کے وقت تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ تو ہمارے لیے احناف کے طریقے کے مطابق وہی جو دعا ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ دعا پڑھ لی جائے۔ پھر فرض پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل ادا کریں، اور آپ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پھر مغرب پڑھنے کے بعد آپ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھے رہیں، اور مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت اگر ہو سکے تو مسجد کے اندر ہی گزاریں، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر اوقات یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ عشاءین انہیں کہتے ہیں یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت مسجد میں گزارتے اور اس میں اوابین کی نماز ادا فرماتے، اور اس کو ناشئۃ اللیل کہا گیا، یعنی یہ رات کا ابتدائی حصہ ہے، اور جو آدمی اوابین پڑھ لے، عشاء پڑھ لے، پھر رات کو سویا بھی رہے اور صبح اٹھ کے تہجد یا فجر کی نماز ادا کر لے تو اسے پوری رات جاگنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا رکھتے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ہی الصلاۃ بین العشاءین، اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کی وہ نماز ہے جسے اوابین کہا جاتا ہے۔ انہا لتذہب بملاغات النہار وتہذب آخرہ، اس نماز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دن کے اندر جو لہو و لعب اور لغو باتیں انسان سے ہوتی ہیں، یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے پورے دن کے ان گناہوں کا یہ نماز کفارہ بن جاتی ہے۔ وَتُهَذِّبُ آخِرَهُ، اور انسان کے دن کے آخر کو یہ نماز اچھا کر دیتی ہے، اس کا خاتمہ اس کے دن کا اچھا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے فَصَلِّ 4 رکعات قبل الفرد، تو فرض سے پہلے 4 رکعتیں جنہیں سنت غیر مؤکدہ عشاء کے لیے کہا جاتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اور پھر اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں جو دعا مانگنا چاہیں مانگیں، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتے ہوئے اسے قبول فرماتا ہے۔ پھر عشاء کے فرض پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعت سنت کے نوافل کے ادا کریں، اور ان کے اندر آپ جو ہے وہ سورۃ الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک سورۃ الملک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں یا سورۃ الدخان پڑھیں۔ دوبارہ اس کو سماعت فرمائیں کہ عشاء کے فرضوں میں اگر ہو سکے تو سورۃ سجدہ، سورۃ الملک، سورہ یاسین اور سورۃ الدخان کی تلاوت یعنی معمول بنا لیں کہ ان میں سے کوئی سورت پڑھی جائے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز جو ہے وہ 2 کر کے وہ ادا کریں جس کو سنت اور نفل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وطر پڑھیں، اور وطر کا طریقہ شوافع کے ہاں 2 سلاموں کے ساتھ ہے، جبکہ احناف کے ہاں وہ 1 سلام کے ساتھ ہی ہم 3 رکعت ادا کرتے ہیں۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ فیہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وطر کی نماز ہے اس میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص اور معوذتین یہ پڑھا کرتے تھے، تو ان میں سے کوئی جو ہے وہ وطر میں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے چشتی سلسلے میں یہ معمول بھی ہے کہ اگر وطر کی پہلی رکعت میں سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھی جائے، اور دوسری جو رکعت ہے اس میں تبت یدا ابی لہب وتب یہ صورت پڑھی جائے، اور آخری رکعت جو وطر کی ہے اس میں سورۃ الاخلاص پڑھی جائے۔ تو یہ وظیفہ ہے کہ انسان کے دانت جو ہیں ان میں درد نہیں ہوتا اور اس کے دانت محفوظ رہتے ہیں، تو جس کو اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ یہ وظیفہ بھی اپنا سکتا ہے۔ پھر اگر آپ قیام اللیل کا عزم رکھتے ہیں، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ رات کا قیام کریں، تو پھر آپ وطر کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ باقی نماز پڑھ لیں اور وطر رہنے دیں۔ اگر آپ کا پختہ معمول ہے کہ آپ تہجد اٹھ کے ادا کرتے ہیں تو آپ پھر تہجد سے پہلے وطر ادا کر کے پھر نماز تہجد ادا کریں۔ لِیَکُونَ آخِرَ صَلَاتِکَ بِاللیل، تاکہ رات کے وقت آپ کی جو آخری نماز ہے وہ وطر ہو۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ علم کا مذاکرہ کریں اور کتابوں کا مطالعہ کریں اور لہو و لعب کے اندر مشغول نہ ہوں۔ فَيَكُونَ ذَلِكَ خَاتِمَةَ أَعْمَالِكَ قَبْلَ نَوْمِكَ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا، اور کوشش کریں کہ آپ کا جو وقت ہے وہ ذکر و فکر کے ساتھ ہی دن کا اختتام ہو، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے کے اوپر ہے، اگر خاتمہ اچھا ہوگا اعمال کا تو پورے کا پورا دن جو ہے وہ قبول ہو جائے گا، اور جس کا خاتمہ اچھا نہ ہو تو اس کے باقی اعمال جو ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے آج کے اس درس میں یہ دیکھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظہر کی نماز سے لے کے عصر، مغرب اور عشاء کے معمولات کا ذکر کیا، اس میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کیسے اپنے دن کا اختتام کرنا چاہیے۔ اس سے اگلے درس میں انشاءاللہ نوم یعنی نیند کے آداب کا ذکر کیا جائے گا۔ تو اسلام نے کوئی شے جو ہے وہ بغیر آداب کے نہیں چھوڑی، اور آداب کا کتنا جو ہے وہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ بدایت الہدایہ شریف کی یہ کتاب اصل میں ہمیں آداب سکھاتی ہے۔ دین کے بیسک مسائل تو ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، لیکن ان آداب پر غور کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارک کیا تھے، اور پھر کوشش کرنا کہ حضور کے معمولات ہمیں نصیب ہو جائیں،
یہی حضرت امام غزالی کی کاوش اس کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔